الذي هدانا إلى الصراط المستقيم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القويم المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود پیش فرمائیں. سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم ومنبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. خطیب اعظم ہند کی ایسی تقریر ہو چکی ہے کہ اب مزید کچھ لب کشائی کی گنجائش باقی نہیں ہے. اسٹیج کے باوقار ذمہ داروں نے رات کے اس اخیر حصے میں بیٹھا ضرور دیا ہے، لیکن ان عالی مرتبہ لوگوں کے سامنے گفتگو کے لیے زبان کیسے کھولی جائے، دل اسی شش و پنج میں ہے. بیرکیف گدائی میں حصہ تو سبھی کو لینا چاہیے. انہوں نے اپنا حصہ لے لیا، میرا حصہ باقی ہے. اسٹیج کی زینت جتنے لوگ بنے ہوئے ہیں ان کا نام بھی ڈاکٹر روح الامین برکاتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں برکاتی بعد میں ہے، قادری پہلے ہے. بازو میں زغم اہل سنت فرید العصر مولانا محمد فرید القادری صاحب بیٹھے ہیں. ان کے بازو میں ناظم اہل سنت نقیب اعظم ہندوستان قاری عادل جمیل قادری صاحب بیٹھے ہیں. اس طرف دیکھا تو ہمارے شکیل بھائی قادری صاحب بیٹھے. یہاں دیکھا تو مولانا مبارک قادری صاحب بیٹھے. بازو میں دیکھا تو گرامی مرتبت مولانا اکبر علی مصباحی بعد میں قادری صاحب. صبح جب جھاڑو لگاتا ہے گھر میں کوئی، کچرا اٹھا کر کے کوڑے دان میں پھینک دیتا ہے. یہ ہمارے بانی و محتمیم صاحب کی دکان ہے، رضوی آئس کریم پارلر اینڈ بیکری شاپ. کولڈ ڈرنک، آئس کریم،
کے ہول سیلر ہیں. جب صبح یہ کھولے جھاڑو سے دکان کا ایک ایک کونا صاف کر کے ڈسٹ بین میں کچرا ڈالتے ہیں. اور کوئی زیادہ ہی صاف صفائی والا ہوتا ہے تو ڈسٹ بین میں پھر نہیں ڈالتا, نالی میں ڈالتے ہیں. اور کوئی بے احتیاط ہوا تو روڈ پہ ڈالتے ہیں. لیکن کچرا سبھی لوگ روڈ پہ ڈالیں گے, نالی پہ ڈالیں گے, ڈسٹ بین میں ڈالیں گے, گھور میں ڈالیں گے, گروا خانے میں ڈالیں گے, کچرا خانے میں ڈالیں گے, کچرے کی گاڑی میں ڈالیں گے. کیوں؟ کیونکہ کچرے کو گھر میں سجا کے تھوڑی رکھا جاتا ہے, اس کو تو نالی میں ہی ڈالا جاتا ہے. اسی زمین میں ایک کچرا اور ہے. ہمارے حافظ آصف صاحب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے غریب نواز مسجد پہنچے. مؤذن صاحب اذان کے پہلے آ جاتے ہیں. مسجد کا ایک ایک کونا صاف کیا, دریوں کو اٹھایا, گرد و غبار صاف کیا, جالا نکالا. جیسے ہی حافظ صاحب مسجد کے دروازے پہ پہنچے, مؤذن صاحب کچرا ہاتھ میں لے کر کے کھڑے ہوئے. پوچھا حافظ صاحب نے, مؤذن صاحب کچرا ہاتھ میں لے کے کیوں کھڑے ہو؟ ڈال دو, پھینک دو. جواب آیا, حضرت کہاں پھینکوں؟ ارے بھائی پھینک دو, جہاں ہر کچرا پھینکتے ہو وہیں اس کو بھی پھینک دو. جواب دیا, نہیں, کہ ہم نے مفتیوں سے سنا ہے مسجد کے کچرے کو نالی میں نہیں پھینکا. مسجد کے کچرے کو نالی میں نہیں پھینکا گیا. لیکن وہی کچرا تو گھر کا ہے, وہی کچرا تو دکان کا ہے, وہی کچرا تو مکان کا ہے, وہی کچرا تو دکان کا ہے. ان کچروں کو اٹھا کر نالی میں پھینکا جا رہا ہے, روڈ میں پھینکا جا رہا ہے, ڈسٹ بین میں ڈالا جا رہا ہے, کوڑے دان میں ڈالا جا رہا ہے. کیا مسجد کی گرد و غبار الگ ہوتی ہے؟ مکان کی گرد و غبار الگ ہوتی ہے؟ مسجد کے تنکے الگ ہوتے ہیں؟ مکان کے تنکے الگ ہوتے ہیں؟ نہیں. جو شکل مسجد کی گرد و غبار کی ہوتی ہے وہی شکل مکان کی گرد و غبار کی ہوتی ہے. جو شکل مسجد کے تنکے کی ہوتی ہے وہی شکل مکان کے اور دکان کے گھر کی تنکے کی ہوتی ہے. لیکن پھر یہ فرق کیسا؟ گھر کے کچرے کو نالی میں پھینکے, مکان کے کچرے کو نالی میں پھینکے, دکان کے کچرے کو نالی میں پھینکے, لیکن مسجد کے کچرے کو فقہا نے فرمایا ادب کی جگہ پھینکو, جہاں کسی کا پیر نہ پڑے, نالی میں اس کچرے کو مت پھینکو. اب مجھے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس کچرے کو گھر سے نسبت ہو, جس کچرے پر گھر کی علامت ہو, جس کچرے پر گھر کی پہچان ہو, اسے نالی میں پھینکا جاتا ہے, نالی میں. لیکن جس بندے پہ قادری پہچان ہو اسے جنت میں پھینکا جاتا ہے, جہنم میں نہیں پھینکا جاتا. اس نشانی کے جو سد ہے نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا. اس ابتدائی گفتگو کا استقبال زوردار انداز میں کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نسبت غوث اعظم, نسبت غوث اعظم, تذکرہ غوث اعظم. جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی, اللہ ارشاد فرماتا ہے, مسلمانوں جب کسی مسئلے میں اختلاف میں پڑ جاؤ گوگل کے مجددوں کے پاس نہیں, قرآن و حدیث کے پاس جاؤ کہتا ہے. ہمارا
एतबार अपने अमाल पे है कहाँ? पूरे हिंदुस्तान की स्टेज की जीनत आपके स्टेज पे मौजूद है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारा तो हाल है कि घर की मुर्गी साफ बना, लेकिन जो स्टेज की दुनिया का कीड़ा है वो इस कीड़े की अहमियत को जानता है। बहुत अच्छा। इतने बावकार उलमा बैठे हुए। मौलाना फरीद साहब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, शहर जबलपुर में अगर किसी को इमामत का हक है तो वो यही था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिसकी ना कभी फज्र छूटे, जिसकी ना कभी इशा छूटे। बहुत अच्छा। सलामत रहे, सलामत रहे। फख्र से कहता हूँ हमारे दरमियान ऐसे पाबंद सौम सलात इमाम भी मौजूद है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन इनसे भी पूछूंगा कि हजरत 40-45 साल की आपकी उम्र हो गई है, परहेजगारी और तकवा शियारी के आसार चेहरे से नुमाया होते हैं। माशाअल्लाह। क्या आपको अपने नामे आमाल पे फख्र है? अपने आमाल पे आपको इत्मीनान है? जवाब है अगर नहीं इत्मीनान है। मदरसे के बानी और मोहतमीम कलीम हाफिज वसीम और दीगर यहाँ के असातिज़ा मौजूद है। सबसे पूछूं, अभी बताया गया ना, जो बच्चा हाफिज कुरान हो जाए तो घर के 10 लोगों को जन्नत में अल्लाह पहुंचा देता है। असातिज़ा का मकाम क्या होगा? इन असातिज़ा से पूछो, आपको अपने काम पे इत्मीनान है? जवाब आएगा नहीं। सुन्नी जो स्टेज से चीखता है अपने नामे आमाल पे नहीं चीखता, जिसके हाथ पे हाथ देता है उसके भरोसे पे चीखता है। और दुनियाए सुन्नियत का कोई भी पीर हो, जब मुरीद करता है तो एक ही जुमला कहता है, मैंने अपना हाथ दिया गौसुल आज़म। कोई भी ये नहीं कहता, कहो मैंने अपना हाथ दिया अपने पीर के हाथ में। और अगर कोई कहता है तो जुमले में थोड़ा सा फर्क होता है, मैंने अपना हाथ अपने पीर के वास्ते से गौसे आजम के हाथ में। डायरेक्टली कोई नहीं कहता कि मैंने अपना हाथ अपने पीर के हाथ में। और हमने जहां जहां हाथ दिया है उन बुजुर्गों को जरा बाहर निकाल के तो लाए लोग। कितने लोग हैं इसमें जिन्होंने ताजुश शरिया के हाथ पे हाथ दिया? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौजूदा जमाने में सौम सलात, तकवे का इमाम, तहारत और पाकीज़गी में बेमिसल बेमिसाल, तफक्कुर फिल दीन में अफगनी शख्सियत, मुल्क हिंदुस्तान में पूरी दुनिया सुन्नियत में सुन्नियत की एक वाहिद पहचान अख्तर रजा खान ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। हमने भी उन्हीं के हाथ पे हाथ दिया। बुरहाने मिल्लत के कितने मुरीद हैं? तो कोई होगा ही नहीं। नहर चाहे इधर से चले, नहर चाहे इधर से चले, नहर चाहे इधर से चले, सबकी मंजिल वो समंदर है जिसे हम कादरी समंदर कहते हैं। बुरहाने मिल्लत से चले, हाथ दिया महमूद मिल्लत के हाथ पे महमूद मिल्लत ने हाथ दिया, बुरहाने मिल्लत के हाथ पे बुरहाने मिल्लत ने हाथ दिया, आला हज़रत के। ताजुश शरिया से चले, हमने हाथ दिया ताजुश शरिया के हाथ पे, ताजुश शरिया ने हाथ दिया मुफ्ती आजम हिंद के हाथ पे, मुफ्ती आजम हिंद ने हाथ दिया आला हज़रत के हाथ पे। कहीं से भी चलो पहुंचना वही। अब ऊपर का तो जरा जायजा ले लें। आला हजरत ने कहा हाथ क्या कहने? सैयद आले रसूल मारे
آل رسول ماہ ربی نے اپنا ہاتھ دیا سید آل احمد اچھے میاں ماہ ربی کے ہاتھ، آل احمد اچھے میاں ماہ ربی نے اپنا ہاتھ دیا سید شاہ حمزہ میاں ماہ ربی کے ہاتھ، سید شاہ حمزہ میاں ماہ ربی نے اپنا ہاتھ دیا سید شاہ آل محمد ماہ ربی کے ہاتھ، سید شاہ آل محمد ماہ ربی نے اپنا ہاتھ دیا سید شاہ برکت اللہ ماہ ربی کے ہاتھ۔ اب اس کو خوش ہو جانا چاہیے جس نے اپنا ہاتھ سید غیاث الدین صاحب قبلہ ترمذی کے ہاتھ پہ دیا۔ سید شاہ برکت اللہ نے اپنا ہاتھ دیا سید شاہ فضل اللہ کالپوی کے ہاتھ، سید شاہ کالپوی نے اپنا ہاتھ دیا سید شاہ احمد کالپوی کے ہاتھ، سید شاہ احمد کالپوی نے اپنا ہاتھ دیا سید شاہ محمد کالپوی کے ہاتھ پہ، سید شاہ محمد کالپوی نے اپنا ہاتھ دیا سید شاہ جمال الاولیاء کے ہاتھ پہ، سید شاہ جمال الاولیاء نے اپنا ہاتھ دیا سید محمد ضیاء الدین کے ہاتھ، سید محمد ضیاء الدین نے اپنا ہاتھ دیا سید محمد نظام الدین بھکاری کے ہاتھ پہ، سید محمد نظام الدین بھکاری نے اپنا ہاتھ دیا سید محمد ابراہیم ایرجی کے ہاتھ پہ، سید محمد ابراہیم ایرجی نے اپنا ہاتھ دیا سیدنا شاہ بہاؤالدین کے ہاتھ پہ، سیدنا شاہ بہاؤالدین نے اپنا ہاتھ دیا سیدنا شاہ سید احمد الجیلانی کے ہاتھ پہ، سیدنا شاہ احمد الجیلانی نے ہاتھ دیا امام حسن کے ہاتھ پہ، انہوں نے ہاتھ دیا امام موسیٰ کے ہاتھ پہ، انہوں نے ہاتھ دیا امام علی کے ہاتھ پہ، سید شاہ علی نے اپنا ہاتھ دیا محی الدین ابو النصر کے ہاتھ، سید شاہ محی الدین ابو النصر نے اپنا ہاتھ دیا سید شاہ ابو صالح کے ہاتھ پہ، سید شاہ ابو صالح نے اپنا ہاتھ دیا سید شاہ عبد الرزاق کے ہاتھ پہ، اور سید شاہ عبد الرزاق نے ہاتھ دیا غوث الاعظم دستگیر کے ہاتھ پہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات یہ نام تو وہ ہے کہ جہاں لے لیے جائیں تو برکتیں طواف کرتی ہے، ایک بار زوردار نعروں سے استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تذکرہ اولیاء کرام، مشائخ مہرینہ مطالعہ، مشائخ کالپی شریف، مشائخ بلگرام شریف، مشائخ مصولی شریف، عظمت بریلی شریف۔ مگر ہمارے سلسلے کی انتہا یہاں بھی کہاں ہوتی ہے؟ سیدنا شاہ غوث الاعظم دستگیر پیرانی پیر روشن ضمیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ دیا سید شاہ ابو سعید مخزومی کے ہاتھ، سید شاہ ابو سعید مخزومی نے اپنا ہاتھ دیا سید شاہ ابو الحسن علی کے ہاتھ، سید شاہ ابو الحسن علی نے اپنا ہاتھ دیا سید شاہ ابو الفرج طرطوسی کے ہاتھ میں، سید شاہ ابو الفرج طرطوسی نے اپنا ہاتھ دیا سید شاہ عبد الواحد تمیمی کے ہاتھ میں، سید شاہ عبد الواحد تمیمی نے اپنا ہاتھ دیا سید شاہ ابو بکر شبلی کے ہاتھ میں، سید شاہ ابو بکر شبلی نے اپنا ہاتھ دیا سیدنا شاہ جنید بغدادی کے ہاتھ میں، سیدنا شاہ جنید بغدادی نے اپنا ہاتھ دیا سیدنا شاہ سر سکھتی کے ہاتھ میں، سیدنا شاہ سر سکھتی نے اپنا ہاتھ دیا سیدنا شاہ معروف کرکھی کے ہاتھ میں، سیدنا شاہ معروف کرکھی نے اپنا ہاتھ دیا سیدنا شاہ امام موسیٰ علی رضا کے ہاتھ میں، سیدنا شاہ امام موسیٰ علی رضا نے اپنا ہاتھ دیا سیدنا شاہ امام موسیٰ کاظم کے ہاتھ پہ، سیدنا شاہ امام موسیٰ کاظم نے اپنا ہاتھ دیا سیدنا شاہ امام جعفر صادق کے ہاتھ پہ، سیدنا شاہ امام جعفر صادق نے اپنا ہاتھ دیا سیدنا شاہ امام محمد باقر کے ہاتھ پہ، سیدنا شاہ امام محمد باقر نے اپنا ہاتھ دیا سیدنا شاہ مظلوم کربلا امام زین العابدین کے ہاتھ پہ، سیدنا شاہ مظلوم کربلا امام زین العابدین نے اپنا ہاتھ دیا سیدنا شاہ شہنشاہ شہید، شہنشاہ شہداء، امام الشہداء، فاتح کرب و بلا، مولا کائنات مولا امام حسین کے ہاتھ پہ، اور مولا امام حسین نے اپنا ہاتھ دیا فاتح خیبر علی حیدر، فاتح خیبر علی حیدر، داماد مصطفیٰ خادم فاطمہ، پدر حسنین کریمین، باب العلم، مولا کائنات کے ہاتھ پر، اور مولا کائنات نے اپنا ہاتھ دیا
سجدے ہر پہر ہے مولا کے سبحان اللہ زندہ باد. درمیان سے بھی کوئی نوجوان کھڑا ہو جائے ایک نعرے کے لیے ہے کوئی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. جب مسلمانوں کسی اختلاف میں پڑھو تو حل کے لیے قرآن اور حدیث کے پاس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 12ویں شریف کا چاند دکھا، ہم سنیوں نے کہنا شروع کیا عید سعید، عیدوں کی عید آ. عید تو صرف سال میں 2 ہے، عید اور بقری. تیسری عید کہاں سے آتی؟ اور 29-30 دن ختم ہوئے نہیں، مطلع پہ جہاں چاند 11ویں شریف کا دکھا نہیں، پھر سنیوں کی ایک عید جسے ہم عید غوثیہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. پھر وہ یہ کیا؟ عید تو صرف 2 ہے، یہ تیسری عید کہاں سے آتی؟ مسلمانوں جب اختلاف میں پڑھو تو خدا اور رسول کی طرف جاؤ، گوگل کے مجددوں کے پاس نہیں. لیکن ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اعتراض کرنے والوں کو ان کے اماموں کا بھی چہرہ دکھا دیا جائے، وہ کیا کہتے ہیں. ہم نے اٹھائی کتاب عربی لغت جس کا نام المعجم الوسیط، اور پوچھا اس کتاب سے تو چھپی کہاں سے ہے؟ تو کہا مکتبہ دیوبند سے چھپی ہوئی. کہا اس کے مصنف کون ہے؟ تو کہا اس کے مصنف بھی وہابی جماعت کے ایک امام ہے. ٹھیک ہے، جب تو مکتبہ دیوبند سے چھپی ہے، وہابیوں کے ہاتھوں سے لکھی گئی ہے، تو عید کا معنی بتا، عید کہتے کسے ہے؟ جواب آیا کل یوم یحتفل فیہ بذکری کریمۃ او حبیبۃ. عید کہتے ہیں ہر اس دن کو جس میں کسی کرم کرنے والے، رحم کرنے والے کو یاد کیا جائے. سبحان. پھر دل کو تسلی لیں گے. دوسری کتاب اٹھائی ہم نے المعجم الحی، اس میں بھی یہی معنی لکھا. عید کہتے ہیں کسی خاص واقعہ کے دن کو یا کسی خاص شخصیت کے یاد کرنے کے دن کو. یہی معنی لکھا ہے المنجد میں، یہی معنی لکھا ہے المصباح میں، یہی معنی لکھا ہے اردو لغت فیروز اللغات. کیا معنی؟ جس دن کسی کرم کرنے والے کو یاد کیا جائے وہ دن عید کا دن ہے. کائنات سے، پوری کائنات میں محمد عربی سے بڑا کریم کوئی پیدا ہوا ہے؟ پوری کائنات میں محمد عربی جیسا رحیم کوئی پیدا ہوا ہے؟ ارے دنیا میں جتنے کرم کرتے ہیں یہ اسی کملی والے آقا کی ذات کا صدقہ ہے. لیکن جب ہم نے یہ جواب دیا پھر اعتراض، ہم تو قرآن کی مانیں گے، قرآن 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 کی مانیں گے، قرآن. پوچھ لیا جائے قرآن آیا کہاں سے، اس کا باب کیا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، اس میں حروف اصلی کتنے ہیں، تو یہ نہیں. لیکن بہت ہی دھڑلے سے کہا گیا ہم قرآن کی مانیں گے، قرآن. ارے ہمارے یہاں ادب ان حافظ قرآن سنی بچوں میں ہے. تم گھر سے باہر نکلو تو کہہ کے نکلو قرآن پڑھنے جا رہے قرآن، اور یہ بچے گھر سے باہر نکلے تو کہتے ہیں قرآن شریف پڑھنے جا رہے ہیں، قرآن مجید پڑھنے جا رہے ہیں، قرآن
کہتے, ہم غوث اعظم کہتے ہیں, ہم معین الدین نہیں کہتے, ہم غریب نواز کہتے ہیں, ہم نظام الدین نہیں کہتے, ہم امام الاولیاء کہتے ہیں, ہم احمد رضا نہیں کہتے, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, مصطفیٰ رضا نہیں کہتے, مفتی اعظم نہیں کہتے ہیں, قرآن الحق نہیں کہتے, قرآن ملت کہتے ہیں. ادب تو ہمارے کیا کہنے, بہت اچھے مفتی صاحب, بہت اچھے, واہ 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 واہ. اسی قرآن سے پوچھ لو. آپ نے تو لغت کی بات بتائی, لغت ٹھیک ہے بھائی, ہم تیرے کو قرآن کی بات بتا دیں. پوچھا ہم نے قرآن سے, قرآن بتا کیا عید صرف 2 ہی دن ہے, عید کے دن اور بقرعید کے دن؟ قرآن نے کہا تھوڑی سی محنت تو کرو مولانا, ڈھونڈو, بڑکا حافظ جی بنے رہتے ہو, ڈھونڈو. محقق اثر تو 1000 پیدا ہوئے, لیکن محقق میں جو تحقیق کا مادہ پایا جاتا ہے وہ انکا ہے, انکا. ڈھونڈا. ایک آیت نظر آتی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ سے ریکویسٹ کی, درخواست کی, حضور ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل ہو جائے, اس بات کی دعا فرما دیجیے. قرآن نے حضرت عیسیٰ کی دعا کو کیسے بیان فرمایا؟ قال عیسیٰ ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء. عیسیٰ بن مریم نے کہا, اے اللہ آسمان سے میری قوم پر دسترخوان نازل فرما. اس کے بعد والے جملے پہ آپ کو دھیان دینا, اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا, تكون لنا عيدا, عيد تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. کیا کہا حضرت عیسیٰ نے؟ اے اللہ آسمان سے میری قوم پر, میری امت پر دسترخوان اور کھانا نازل فرما, تاکہ وہ ہمارے اگلوں کے لیے عید کا دن ہو جائے, ہمارے پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو جائے. تو میں کہتا ہوں جس دن عیسیٰ کی قوم پر آسمان سے دسترخوان اترے وہ دن عید کا دن ہے, عید کا دن. اور جس دن کائنات میں کائنات کا پیغمبر اعظم اترے وہ دن عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ خاک ہو جائے عدو, خاک ہو جائے عدو, ارے خاک ہو جائے عدو چل کر, مگر ہم کو رسا کم میں جب تک کم ہے ذکر ان کا سناتے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, یا رسول محمد رسول زندہ باد. پھر ایک غوث اعظم امام التقوی کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. جس کی منبر ہوئی گردن اولیاء, اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. جس نے پیدا کیے کتنے لالوں گوہر, اس حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام. جس کے علم و فراست سے ندی تلے چلے ایسے برہان ملت پہ لاکھوں سلام. لاکھوں سلام تو نبیوں پر ہوتا ہے, یہ نبی تو ہے. لاکھوں سلام تو پیغمبر پہ ہوتا ہے, نہ غوث پیغمبر, نہ احمد رضا پیغمبر, نہ مفتی اعظم پیغمبر, نہ مجاہد ملت پیغمبر, نہ حافظ ملت پیغمبر. جب یہ پیغمبر نہیں تو ان پہ لاکھوں سلام کیوں؟ پوچھا کس سے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی بات مانو, رسول کی بات مانو, اور رسول کے جو سچے متبعین ہیں, فقہا مجتہدین ہیں, ان کی بات مانو. اب ہم نے ایسے مجتہد سے پوچھ لیا جس کی مجتہدیت پر, جس کے اجتہاد پر مفتی اعظم ہند بھی ناز کرتے ہیں.
کیا بات ہے، کیا بات ہے. دنیا اسلام کی ایک بہت مشہور کتاب لکھی گئی المنار. المنار کے مصنف علامہ امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا وصال ہوا 710 ہجری، یعنی آج سے 700 سال پہلے، تقریباً 730-34 سال پہلے. انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا المنار. اس کتاب میں انہوں نے خطبہ لکھا، الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم والصلاۃ علی من خص بالخلق العظیم وعلی آلہ الذین قاموا بنصرۃ الدین الکبیر. ان کے 400 سال کے بعد امیٹھی کی سرزمین میں ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 400 سال کے بعد اب ملا جیون نے 400 سال پہلے جو کتاب المنار نام سے لکھی تھی اس کی تشریح اور اس کی شرح کرنا شروع. قلم اٹھایا، بہت توجہ سے علمی گفتگو ہے، دھیان لگائیں گے تو بات سمجھ میں آئے، ورنہ اوپر سے نکل جائے. اعتراض یہ ہے کہ لاکھوں درود، ہزاروں درود، کروڑوں درود نبی پہ تو سمجھ میں آتا ہے، ولی پہ کیسے؟ ولی پہ تو سمجھ میں آتا ہے، غوث اعظم پہ کیسے؟ غوث اعظم پہ تو سمجھ میں آتا ہے، نیچے کے درجے کے ولیوں پہ کیسے؟ نیچے کے درجے کے ولیوں پہ تو سمجھ میں آتا ہے، برہان ملت پہ کیسے؟ حافظ ملت پہ کیسے؟ مجاہد ملت پہ کیسے؟ مفسر اعظم پہ کیسے؟ تاج شریعت پہ کیسے؟ بدر الطریقہ صدر الشریعہ پہ کیسے؟ یہ بات نہیں سمجھ میں. اب ہم نے پوچھا ملا جیون آپ بتا دیجیے. یہاں پر میں نے مفتی اعظم ہند کا نام اس لیے لیا کہ مفتی اعظم ہند اپنی پوری زندگی میں سفر و حضر میں کہیں بھی تشریف لے جاتے تھے، اپنے ساتھ تفسیر احمدیہ ضرور رکھتے تھے، اور تفسیرات احمدیہ کے مصنف ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ اتنے معتبر. حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قلم اٹھایا اور تشریح کی. وعلی آلہ، درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد. کیا ترجمہ؟ اے اللہ اپنے محبوب پر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور فرما اور محبوب کی آل پر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور فرما. یہ تو ترجمہ. لیکن اس آل کے بارے میں ملا جیون نے کیا لکھا اور کب؟ 1130 ہجری میں ملا جیون کا وصال ہو گیا. اسماعیل دہلوی کی پیدائش 1200 ہجری کے بعد یا تقریباً 1200 کے ارد گرد. یعنی انہوں نے اس کتاب کو اس وقت لکھا نہ وہابیت تھی، نہ وہابیوں کے امام تھے، نہ غیر مقلدیت تھی، نہ غیر مقلدوں کے امام تھے، نہ نیچریت تھی، نہ نیچریوں کے امام تھے، نہ صلح کلیت تھی اور نہ صلح کلیوں کے امام تھے اس وقت. اور لکھا تو کیا لکھا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد. اے اللہ اپنے محبوب پر اور محبوب کی آل پر. انہوں نے قلم اٹھایا اور تفسیر کی. آل اہل بیت. آل سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہے. تمام ازواج مطہرات آل میں داخل. اب ترجمہ کیا ہوا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ اپنے محبوب پر اور محبوب کی تمام بیویوں پر درود و سلام نازل فرما. سبحان اللہ. لیکن کائنات کا ہر ولی مصطفیٰ کی بیوی تو نہیں. پھر تھوڑا سا شک و تردد باقی تھا تو آگے وعلی آل الفطرۃ. آل سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بیٹے جو قیامت تک پیدا. اب کیا ترجمہ ہوا؟ اب ترجمہ یہ ہوا اے اللہ اپنے نبی پر اور نبی کے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام بیٹوں پر رحمت نازل فرما. تو غوث اعظم تو نبی کے بیٹوں میں ہے، غریب نواز نبی کے بیٹوں میں ہے،
जाफर सादिक नबी के बेटों में है, फजलुल्लाह कालतबी नबी के बेटों में है, आले रसूल मारे रबी नबी के बेटों में है, लेकिन अहमद रजा ये तो हम सुन्नियों का ईमान बचाने वाला एक शानदार पठान है, पठान। तीसरी मरतबा कलम उठाया और अब क्या लिखते हैं मुल्ला जी? अब लिखते हैं आल ऐ कुल्लु मुमिनिन तक़िय्यिन। आल का मतलब हुआ अल्लाह का हर नेक बंदा, अल्लाह का हर वली, दुनिया के किसी भी खित्ते में हो वो आल के दाखिल है। अब तर्जमा क्या होगा दुरूद पाक का? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। ऐ अल्लाह अपने महबूब पर दुरूद व सलाम की डालियां निछावर फरमा और महबूब के वसीले से पूरी कायनात के तमाम औलिया इकराम पर दुरूद व सलाम की डालियां निछावर फरमा। अब कायनात के तमाम औलिया इकराम, चाहे वो अंसारी बिरादरी के हो, चाहे वो खान बिरादरी के हो, चाहे वो पठान बिरादरी के हो, चाहे वो मंसूरी बिरादरी के हो, चाहे वो सय्यद हो, चाहे वो किसी भी बिरादरी से हो, जो भी मोमिन मुत्तकी परहेजगार है वो सब के सब आल में दाखिल है। और जो मुत्तकी परहेजगार आल में दाखिल है, तो आप बताओ अहमद रजा से बड़ा मुत्तकी कौन है? बुरहान मिल्लत से बड़ा मुत्तकी कौन है? हाफिज मिल्लत से बड़ा मुत्तकी कौन है? मुजाहिद मिल्लत से बड़ा मुत्तकी कौन है? ताज शरीयत से बड़ा मुत्तकी कौन है? ईदुल इस्लाम से बड़ा मुत्तकी कौन है? अब्दुल करीम से बड़ा मुत्तकी कौन है? मखदूम सिन्ना से बड़ा मुत्तकी कौन है? और हमने बार बार पढ़ा, ऐ अल्लाह अपने नबी पर और नबी के तमाम परहेजगार मुत्तकी मानने वालों पर दुरूद व सलाम की डालियां निछावर फरमा। इसलिए अब तुम एतराज करते हो तो करते रहो। 16 क्वार्टर का एक एक बच्चा सीना ठोक के बोलेगा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारे एतराज करने से जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ नहीं होता। फिर फजर की नमाज जब हमारे हाफिज आसिफ साहब ने पढ़ाई तो एक एतराज कहता है, वो एतराज ये पैदा हुआ कि नमाज तो इन्होंने पढ़ा भी 4 रकात और सलाम भी फेर दिया। अब मैं कारी साहब की तरफ पढ़ तो नहीं सकता, लेकिन कोशिश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दाई तो दूसरी तरफ सलाम फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। यहां तक तो कोई एतराज नहीं। एतराज अब पैदा हुआ कि सलाम फेर करके ये किबला से मुंह हटाकर गुंबदे खजरा की तरफ कर ले। सुबहानिया मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों कितने लोग हैं? जब इमाम साहब सलाम फेरते हैं, मौलाना बरकतुल्लाह दामाद जबलपुर, आपकी दामादियत तो मुसल्लम है ना, क्योंकि 15 साल से देख रहे हैं। ये दामाद तो 4 लोग हैं। आप बताइए कि जब कारी साहब बरकतुल्लाह साहब सलाम फेरते हैं तो दुआ के लिए किबले की तरफ बैठे होते हैं या गुंबदे खजरा की तरफ फिरते हैं? आसिफ भाई आप भी ऐसे करते हैं? उस्ताद खुतबा हजरत मौलाना अजीमुद्दीन साहब की बिला भागलपुरी, आप भी नमाज पढ़ाने के बाद गुंबदे खजरा की तरफ से मुंह फेर कर गुंबदे खजरा की तरफ रुख कर देते हो? सभी आ गया एक एतराज करने वाला मौलाना अकबर साहब के पास। हजरत मैं तो कोहलपुर में नमाज पढ़ता हूँ, वहां पर कोई सलाम के बाद फिरता नहीं कोई। बल्कि बाज लोग तो इतने नाअहल होते हैं कि ना दुआ से मतलब है, ना मुसाफा मुआनका से मतलब है, सलाम फेरे सुन्नत के लिए खड़े हो गए। मैंने कहा नमाज गुलाम रसूल के लिए है, गद्दार रसूल के लिए। इतराज हो गया। हजरत हमने आपके वहां आज
عصر کی نماز پڑھی اور آپ کو دیکھا کہ آپ سلام تو پھیر دیے، لیکن سلام پھیرنے کے بعد قبلے سے رخ ہٹا لیا اور گنبد خضرا کی طرف کر لیا. ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ جب نماز گنبد خضرا کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں تو دعا بھی گنبد خضرا کی طرف رخ کر کے مانگی جائے، قبلے کی طرف رخ کر کے مانگی جائے. رکوع ہم کریں قبلے کی طرف رخ کر کے، نماز ہم پڑھیں قبلے کی طرف رخ کر کے، ظہر ہم پڑھیں قبلے کی طرف رخ کر کے، فجر ہم پڑھیں قبلے کی طرف رخ کر کے، عصر ہم پڑھیں قبلے کی طرف رخ کر کے، مغرب ہم پڑھیں قبلے کی طرف رخ کر کے، عشاء ہم پڑھیں قبلے کی طرف رخ کر کے، صلاۃ الاوابین پڑھیں قبلے کی طرف رخ کر کے، چاشت پڑھیں قبلے کی طرف رخ کر کے، تہجد پڑھیں قبلے کی طرف رخ کر کے، اشراق پڑھیں قبلے کی طرف رخ کر کے، نفل پڑھے قبلے کی طرف رخ کر کے، واجب پڑھے قبلے کی طرف رخ کر کے، سنت پڑھے قبلے کی طرف رخ کر کے، مستحب پڑھے قبلے کی طرف رخ کر کے، عید پڑھے قبلے کی طرف رخ کر کے، بقرعید پڑھے قبلے کی طرف رخ کر کے، جمعہ پڑھے قبلے کی طرف رخ کر کے، تراویح پڑھے قبلے کی طرف رخ کر کے، رمضان شریف میں وتر پڑھے قبلے کی طرف رخ کر کے. جب ساری نمازوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے تو دعا خانہ کعبہ کی طرف سے ہٹ کر کیوں؟ مولانا اکبر بھی مولانا اکبر ہے، بڑے بڑے اکبروں کو انہوں نے چرا دیا ہے. تجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی حضرت. بیٹھ میں تجھے سمجھاتا اپنے خادم خاص، شاگرد خاص اور مرید خاص حافظ امداد صاحب کو حکم دیا، جاؤ والا حضرت کا فتاوی رضویہ اٹھا کر دے. آیا اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ. اب کہا سن، بیٹھ، دیکھ، آنکھ کھول، کان کھول کے سن، آنکھ منہ ناک کان اپنے جسم کے سارے سوراخ کھول کر کے سن. جو اعتراض تو رضا مسجد میں رضا چوک میں کرنے آیا ہے وہی اعتراض امام مالک کے پاس کسی نے مدینے کی گلیوں میں کیا تھا. یہی اعتراض، یہی لہجہ، یہی طریقہ، یہی رویہ حضرت امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے اے امام آپ تو مجتہد ہیں، اماموں کے امام ہیں، سنیائے اسلام میں آپ کا درجہ تیسرے نمبر پہ ہے. آپ ایک بات بتا دیجیے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، جب ہم سجدہ کرتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، رکوع کرتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، نوافل و فرائض و واجبات ادا کرتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، قرات کرتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، قوما کرتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، جلسہ کرتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، قاعدہ کرتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، التحیات پڑھتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، اللہم صلی علی پڑھتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، رب اجعلنی پڑھتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، قوما کرتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے. جب تمام نماز کے ارکان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ہم کرتے ہیں تو دعا کے لیے خانہ کعبہ سے ہٹ کر گنبد خضرا کی طرف کیوں پھرتے ہیں؟ گنبد خضرا کی طرف کیوں پھرتے ہیں؟ ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ جب نماز قبلے کی طرف تو گنبد خضرا کی طرف دعا نہ کی جائے بلکہ دعا بھی قبلے کی طرف رخ کر کے کی جائے. جب نماز گنبد خضرا کی طرف نہیں ہے بلکہ خانہ کعبہ کی طرف ہے تو دعا بھی گنبد خضرا کی طرف رخ کر کے نہیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کی جائے. حضرت امام مالک کو جلال آتا ہے اور جلال و وجد کی کیفیت میں ارشاد فرماتے ہیں لا تصرف وجهك عن. گوگل کے مجددوں کو اس کا ترجمہ بھی نہیں معلوم، ترجمہ معلوم کرنے کے لیے زیغم اہل سنت کے پاس آئے اور جب آئیں گے تو زیغم اہل سنت کہیں گے دیکھ امام مالک نے کیا کہا، یہ کہا لا تصرف وجهك عن. اے نادان اپنے چہرے کو گنبد خضرا کی طرف سے نہ پھیرنا، اپنے چہرے کو محمد رسول اللہ کی طرف سے نہ پھیرنا، اپنے چہرے کو آقائے نامدار مدینے کے تاجدار امام الانبیاء سید المرسلین شفیع المذنبین کی طرف سے مت پھیرنا. کیوں؟
فإنه قبلتک، کیونکہ وہ تیرا قبلہ ہے. اور صرف تیرا نہیں، وہ قبلۃ ابیک آدم علیہ الصلوۃ والسلام، تیرے باپ کے بعد، تیرے باپ کے بعد، تیرے باپ کے بعد، پوری کائنات کے بعد محمد رسول اللہ، پوری کائنات کے بعد حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کا قبلہ بھی گنبد خضرا میں آرام فرما رہا ہے. تو جو تیرے باپ پوری کائنات کے باپ کا قبلہ ہے، وہاں سے کبھی منہ نہیں پھیرنا. یہی بریلی کے امام نے قلم اٹھایا اور لکھا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، تحفظ ناموس رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عوام اہل سنت. اور ایک جملہ یہاں پر اور دوں گا، پوری تقریر کا نچوڑ. فاضل تقابل ہے کہ ڈاکٹر روح الامین صاحب قبلہ کی دعا لیتے ہیں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ جہاں سر جھکتا ہے، جہاں سر جھکتا ہے، جہاں سر جھکتا ہے اسے کعبہ کہتے ہیں، جہاں دل جھکتا ہے کعبے کا کعبہ کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تم اس رسول کی عظمت کو گھٹانے کی بات کرتے ہو. تم، ارے میرے امام نے رسول اللہ کے بارے میں نہیں، غوث اعظم کے بارے میں ارشاد فرمایا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. جب نبی کے بیٹے کا طواف خانہ کعبہ کرے تو جس کے وسیلے سے خانہ کعبہ کو پیدا کیا گیا، اس نبی کی عظمت کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہاں سے کوئی کھڑا ہوگا، وہاں سے کوئی کھڑا ہوگا. یہ آتنکواد ہے. قرآن آتنکواد کو بڑھاوا دینے والی کتاب. محمد رسول اللہ یہ تو زنا کا پیغام دینے کے لیے آئے، کہیں سے بھی بس ان کی عظمت کے داغ لگائے. ورفعنا لک ذکرک، جو میرے رب نے فرمایا تو تمہاری اوقات کیا ہے اس کی عزت کو گھٹا دو. میں کہوں گا یہاں نبی کی عظمت کو گھٹانے کے لیے تمہیں قرآن پاک کو مٹانا پڑے گا. ہمیں تو مار سکتے، آپ کو تو مار سکتے، دنیا کے تمام مسلمانوں کی زبانوں کو کاٹ سکتے ہو، لیکن قرآن کی زبان کو کوئی نہیں کاٹ سکتا، کیونکہ قرآن اللہ نے ان حافظوں کے سینے میں محفوظ کر دیا. اور نبی کی عظمت چاند بیان کرتا ہے، سورج بیان کرتا ہے، ستارے بیان کرتے ہیں، ملک بیان کرتے ہیں، فلک بیان کرتے ہیں، ہوا بیان کرتی ہے، سمندر بیان کرتے ہیں، مچھلی بیان کرتی ہے، پیڑ بیان کرتے ہیں. یہ تو بظاہر مخلوق ہے نا، مخلوق. نبی کی عظمت قرآن مقدس بیان کرتا ہے. نبی کی عظمت کو دیکھنا ہو سورۃ الفاتحہ کو دیکھو، نبی کی عظمت کو دیکھنا ہے سورۃ البقرہ کو دیکھو، نبی کی عظمت کو دیکھنا ہے آل عمران کو دیکھو، نبی کی عظمت کو دیکھنا ہے سورۃ النساء کو دیکھو، نبی کی عظمت کو دیکھنا ہے سورۃ المائدہ کو دیکھو، نبی کی عظمت کو دیکھنا ہے انعام کو دیکھو، اعراف کو دیکھو، انفال کو دیکھو. نبی کی عظمت کو دیکھنا ہے توبہ کو دیکھو، یونس کو دیکھو، ہود کو دیکھو، یوسف کو دیکھو، رات کو دیکھو، ابراہیم کو دیکھو، ہجر کو دیکھو، نحل کو دیکھو، بنی اسرائیل کو دیکھو، کہف کو دیکھو. نبی کی عظمت کو دیکھنا ہے مریم کو دیکھو، طٰہٰ کو دیکھو، انبیاء کو دیکھو، حج کو دیکھو، مومنون کو دیکھو، نور کو دیکھو، فرقان کو دیکھو، شورا کو دیکھو. نبی کی عظمت کو دیکھنا ہے نمل کو دیکھو، قصص کو دیکھو، روم کو دیکھو، عنکبوت کو دیکھو، لقمان کو دیکھو، سجدہ کو دیکھو، احزاب کو دیکھو،
सबा को देखो, फातिर को देखो, यासीन को देखो, साफात को देखो, सात को देखो, जुमर को देखो, मोमिन को देखो, हामीम सजदा को देखो, दुखान को देखो, शूरा को देखो, जुखरुफ को देखो और जासिया को देखो। नबी की अजमत को देखना है, सूरतुल अहकाफ को देखो। नबी की अजमत को देखना है, सूरतुल मोहम्मद को देखो। नबी की अजमत को देखना है, सूरतुल फतह को देखो। नबी की अजमत को देखना है, हुजुरात को देखो। नबी की अजमत को देखना है, सूरह काफ को देखो। नबी की अजमत को देखना है, सूरह ज़ारियात को देखो। नबी की अजमत को देखना है, तूर को देखो। नबी की अजमत को देखना है, नज्म को देखो, कमर को देखो, रहमान को देखो, वाक़िया को देखो, हदीस को देखो। नबी की अजमत को देखना है, मुजादला को देखो, हश्र को देखो, मुमतहिना को देखो, सब को देखो, जुमुआ को देखो, मुनाफिकून को देखो, तगाबुल कलाम और तहरीक को देखो। नबी की अजमत को देखना है, मुल्क को देखो, कलम को देखो, हाका को देखो, मारिज को देखो, नूह को देखो, जिन्न को देखो, मुज़म्मिल, मुद्दस्सिर, क़ियामा, दहर और मुरसलात को देखो। अरे नबी की अजमत को देखना है, सूरतुल नबा को देखो, सूरतुल नाज़िआत को देखो, सूरतुल अबस को देखो, तकवीर को देखो, इंफितार को देखो, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन को देखो, इंशिकाक को देखो, बुरूज को देखो, तारीख को देखो, आला को देखो, गाशिया को देखो, बद्र को देखो, बलद को देखो, शम्स को देखो, लैल को देखो। नबी की अजमत को देखना है, सूरतुल दुहा देखो। नबी की अजमत को देखना है, सूरतुल इशराह देखो। नबी की अजमत को देखना है, वत्तीन देखो, सूरतुल अलक देखो, सूरतुल कद्र देखो, सूरतुल बय्यिना देखो, सूरतुल ज़िलज़ाल देखो, सूरतुल आदियात देखो, सूरतुल कारियात देखो, सूरतुल तकासुर देखो। नबी की अजमत को देखना है, सूरतुल अस्र देखो, सूरतुल हुमज़ा देखो, सूरतुल फील देखो, लीला कुरैश देखो, माऊन देखो, कौसर देखो, काफिरून देखो। नबी की अजमत को देखना है, सूरतुल नस्र देखो। नबी की अजमत को देखना है, सूरतुल लहब देखो। नबी की अजमत को देखना है, सूरतुल इखलास देखो। नबी की अजमत को देखना है, सूरतुल फलक देखो। नबी की अजमत को देखना है, सूरतुल नास देखो, सूरतुल नास। या रसूल अल्लाह, आप है तो हम है, आप नहीं तो हम नहीं। यही मेरे इमाम ने कलम उठाया और लिखा, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की जान है तो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए कि ये कुरान की 114 सूरतें जिक्र की गई। जिंदाबाद, माशाअल्लाह, 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहने नहीं देंगे, लनुखरिजन्नकुम, हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे अपने मुल्क से। अब उससे कह रहे हैं, शक्ल बदलती गई, नौयत बदलती गई, कैफियत बदलती गई, चेहरे बदलते गए, लहजे बदलते गए, जबान बदलती गई, बयान बदलता गया, लेकिन सब लुबे लुबाब यही है कि हम तुम्हें रहने नहीं देंगे। नहीं रहने। आप एक बात बताएं, आपके घर में पौधा है? पौधा पेड़ देखा है? पेड़ पे पत्ते लटके होते हैं। ये पत्ते पतझड़ के मौसम में किस तरह से टूट के बिखर जाते हैं, लेकिन पतझड़ के मौसम में वो पेड़ भी होता है जिसके पत्ते टूट के बिखरते नहीं हैं, शाखों पे लटके होते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। दो तरह के पेड़, एक पेड़ वो जो कमजोर होता है, और जब वो कमजोर होता है तो उसकी शाख पे लटके हुए पत्ते गिर जाते हैं, और एक पेड़ वो जो मजबूत होता है, जो मजबूत होता है उसकी शाख पे लटके हुए पत्ते गिरते नहीं हैं। हम बोलो बोलो, हम सब पत्ते हैं, पत्ते पत्ते। और पत्तों को ताकत कहां से मिलती है? शाखों से। हमारी शाख का नाम बुरहान मिलता है। मध्य प्रदेश के तमाम पत्ते शाखे बुरहान पे लटके हुए हैं। मुंबई की सरजमीन में गए, हमने पूछा
पूछा वहाँ के उलमा से, फितनों का दौर दौरा तो यहाँ पर भी है, आप सब इतनी मजबूती के साथ डटे हुए कैसे हैं? तो जवाब आया, हम सब के सब मखदूम माहिनी की शाख पे लटके हुए पत्ते हैं। पहुंचा बरेली, पूछा वहां के ताजदारों से, हुजूर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दिक्कत तो आप ही लोगों को है। सबसे नालायक इंसान जहां का मंत्री है वो यूपी। सबसे ज्यादा दिक्कत आपको, सबसे ज्यादा तकलीफ आपको, सबसे ज्यादा कर्ब अलम आपको। लेकिन इसके बाद भी जब कोई मामला होता है तो लश्कर सबसे पहले बरेली की सरजमीन में हजरत असद मियां का निकलता है। सुभान अल्लाह। ऐसा क्यों? तो बरेली के खुश अकीदा मुसलमानों ने कहा ऐसा इसलिए कि हम सब पत्ते हैं और अहमद रजा की शाख पे लटके हुए हैं। और शाख उतनी मजबूत होती है जितनी मजबूत जड़। शाख उतनी मजबूत होती है जितनी मजबूत जड़ हो। और हम सुन्नियों की जड़ का नाम गरीबे नवाज। आंधियों में उड़ा दो, हमारी हस्ती को मिटा दो, हमारे वजूद को नेस्तो नाबूद कर दो, कुरान मुकद्दस को जला दोगे। ये काम तो तुम अरसे से कर रहे हो, सैकड़ों सालों से। हम जहां थे आज भी वहीं। गोरी चमड़ी वाले आए, हम जहां थे आज भी वही है। शुद्धि तहरीक वाले आए, हम जहां थे आज भी वही है। बंदूक में खिंजीर का गोश्त लगाने वाले आए, हम जहां थे आज भी वही है। आदित्यनाथ पर हंगामा आया, हम जहां थे आज भी वही है। नरसिंहानंद की आंधी आई, हम जहां थे आज भी वही है। आदित्यनाथ का हंगामा आया, हम जहां थे आज भी वही है। वसीम राफसी रिजवी की आंधी आई, हम जहां थे आज भी वही है। क्यों? क्योंकि हमारी जड़ बहुत मजबूत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और पेड़ जितनी मजबूत जड़ होती है उतनी ताकत से सामना करता है आंधियों का। एक आंधी आई शुद्धि तहरीक की, हमारा पेड़ खड़ा हुआ है। एक आंधी आई गोरी चमड़े वालों की, हमारा पेड़ खड़ा हुआ है। एक आंधी आई नरसिंहानंद की, हमारा पेड़ खड़ा हुआ है। एक आंधी आई वसीम रिजवी की, हमारा पेड़ खड़ा है। एक आंधी आई आदित्यनाथ की, हमारा पेड़ खड़ा है। सल्तनत के वहशियों की आंधियां आई, हमारा पेड़ जैसा था वैसा ही खड़ा है। हुकूमत के गुंडों की आंधियां आई, हमारा पेड़ जैसा था वैसा ही खड़ा है। क्यों? क्योंकि हमारी जड़ बड़ी मजबूत है। अब तुम्हारी आंधियों से हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। शाखों से जो जड़ जाए वो पत्ते नहीं है। हम आंधियों से कह दो अपनी औकात। बस रिजल्ट आया नहीं कि दूसरे दिन से चालू ये स्पीकर उतारो, वो स्पीकर उतारो, यहाँ अल्लाह अकबर होने नहीं देंगे, वहाँ अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह होने नहीं देंगे, यहाँ हय्या अलल सलाह होने नहीं देंगे, वहाँ हय्या अलल फलाह नहीं होने देंगे, यहाँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं होने देंगे, यानी कि अजान होने नहीं देंगे। जैसे ही 10 तारीख को रिजल्ट आया, 11 तारीख को तमाम अखबार में, तमाम सोशल साइट पे यही खबर है। और साथ में धमकी भी थी, खुद उतार लो वरना हम घुस कर उतार देंगे। अरे इतना आसान नहीं है शेर के मुंह में हाथ डालना, इतना आसान नहीं है घुस करके मजान को बंद कराना, इतना आसान नहीं है मस्जिद के स्पीकरों को उतारना। क्यों? क्योंकि खुदा के दीन पर हम अपनी जान दे देंगे, नबी के इश्क में सब इम्तिहान दे देंगे। नवाज आए जो तुम अपनी बदतमीजी
बदतमीजी से तुम्हारी छाती पे चढ़कर आजान दे रहे हैं। इख्तिलाफ किसी भी चीज में हो, हमको रुजू करना चाहिए कुरान और हदीस की तरफ। समझ में आ गई बात? ए रजा यूं न बिलक, तू नहीं जय्यद तू ना हो, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।